بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معززین شہر، علماء اکرام اور اس کمپٹیشن میں مسابقے میں شرکت کرنے والے پیارے بچوں اور بچیوں، کسی شاعر نے کہا تھا ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط اتنی ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ پتھر کو اگر سلیقے سے تراش دیا جاتا ہے وہ تاج محل بن جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک پتھر پر محنت کی جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو جس کو خود قیمتی بنا کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہو، اگر اسی پر کچھ محنت کر دی جائے تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک بہت بڑا کام قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے انجام پایا ہے۔ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ہی کارکنان مبارکبادیوں کے بھی مستحق ہیں اور شکریہ کے بھی مستحق ہیں۔ جن بچوں کو انعام ملا ہے ان بچوں سے ہمیں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ کی محنتیں، آپ کا وقت کا خرچ کرنا، آپ کی لگن، آپ کی تڑپ، آپ کی جد و جہد اس انعام کی قیمت سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ آپ کو آپ کی محنت کا بدل پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ آپ کو نشان امتیاز پیش کیا گیا کہ قوم میں تم بڑے ہو، قوم میں تم ممتاز ہو، یا بڑے بننے کی صلاحیتیں تمہیں پیدا ہونے لگی ہیں۔ محنت کر کے جب اس مقام تک آپ پہنچے کہ آپ کی محنت کو سراہنے کے لیے معززین شہر اور دور دراز سے مہمان یہاں موجود ہیں، کچھ لوگ آپ کو کاغذوں میں نوٹ کر رہے ہیں، کچھ آپ کو کیمروں میں نوٹ کر رہے ہیں، کچھ آپ کو دل میں بسا رہے ہیں، کچھ آپ کو نگاہوں میں بسا رہے ہیں۔ یہ آپ کی محنت، آپ کی تڑپ، آپ کی لگن، آپ کی دلچسپی، آپ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ آپ اس سے زیادہ محنت کریں گے، اس سے زیادہ بلندیاں، اس سے زیادہ عزتیں، اس سے زیادہ دل میں جگہیں اپنے لیے آپ پائیں گے۔ تو یہ جو انعام آپ کو ملا یہ آپ کی محنت کا بدل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعتراف ہے، ایک اقرار ہے کہ قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے آج یہ آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اقرار کیا کہ جو محنت تم نے کی ہے اگر اس رخ پر چلتے رہو گے تو تم بھی بڑے بن جاؤ گے۔ اور اصل وہی ہے کہ ترقی ملنے کے بعد اور ترقیوں کی زینت طے کرنا، نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ بلندیاں ملنے کے بعد پھر اچانک ڈاؤن ہو جانا، پوزیشن آنے کے بعد پھر ایک دم ڈاؤن ہو جانا، یہ محنت سے جی چھڑانے والی، دلچسپیوں کو ختم کرنے والی، لگن اور تڑپ سے منہ چھپانے والی باتیں ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں نے جو ترقی، جو عزتیں اور جو بلندیاں آج حاصل کی ہیں، آئندہ جب بھی قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اس طرح کا کوئی کمپٹیشن منعقد ہوگا تو اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، اور جتنے بچے آج کامیاب ہوئے ہیں اس سے زیادہ آئندہ کے کمپٹیشن میں کامیاب ہو کر کے اور قوم کے سامنے اپنے آپ کو پاور کرائیں گے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ ابھی بہت سی باتیں اپنا چلن، بچوں کو کور کرنے کا طریقہ، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ارشاد صاحب نے، مفتی نوشاد صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا، ظاہر ہے کہ وہ ایک ضروری چیز تھی جو اس قوم کے لیے، جو ہماری قوم کے بچوں کے لیے بہت ضروری باتیں تھیں۔
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، قوم کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، شجیرۃ الیوم شجرۃ الغد، آج کا ننھا سا پودا کل کا تناور درخت بنے گا۔ تو جب ننھا سا پودا ہو، چھوٹا ہو، اس کی شاخوں کو، اس کی ٹہنیوں کو، اس کی پھول پتیوں کو ہم جو رخ دینا چاہیں وہ رخ دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ ننھا سا پودا بڑا ہو جائے، تناور درخت بن جائے، اس کے بعد اگر ہم اس کی شاخوں کو، اس کی ٹہنیوں کو، اس کی پھول پتیوں میں تراش خراش کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی اور اس شاخ میں دراڑ پیدا ہو جائے گی، اور جو ہم چاہتے ہیں ہمارا مقصد اس پر پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو اگر ہم اپنے باغ کو، اپنے باغیچے کو، اپنے درخت کو ایک مناسب رخ دینا چاہتے ہیں تو وہ اسی وقت جبکہ وہ ننھا سا پودا ہے۔ اسی طرح ہماری یہ قوم کے جو چھوٹے بچے ہیں، قوم کا مستقبل، قوم کا فیوچر اور آنے والا کل ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس قوم کو اور قوم کے ان نونہالوں کو، ان بچوں کو ہم نے سنبھال لیا، صحیح خوبصورتی یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جائے جس سے نقصان ہوتا ہو، جس سے نقصان ہوتا ہو، یعنی کھانے کی کوئی ایسی چیز ہو، پینے کی کوئی ایسی چیز ہو، پہننے کی کوئی ایسی چیز ہو، پڑھنے کی کوئی ایسی چیز ہو، استعمال کی کوئی ایسی چیز ہو، زبان سے نکلنے والی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، اسلام کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ تمام چیزیں جو بچوں کی صحت کو خراب کرتی ہوں، بچوں کے ذہن کو خراب کرتی ہوں، بچوں کی یادداشت کو خراب کرتی ہوں، بچوں کے حافظے اور ان کی یادداشت کو متاثر کرتی ہوں، بچوں کے ذہن کو بدل دیتی ہوں، ایسی تمام چیزیں ہمیں اپنے بچوں سے دور کرنی ہوں گی۔ اور خاص طور سے جو ہمارے بڑے بچے ہیں، جو کالج میں یا یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کی تربیت پر، ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے پر، ان کے موبائل کے استعمال پر اور ان کے لٹریچر کے پڑھنے پر خصوصی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو جو کچھ ہو رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم کا منظرنامہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، بات بہت مفصل ہو رہی ہے، لیکن یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جزائے خیر نصیب فرمائے مفتی صدام صاحب کو۔ قوم کے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات میں اور عرض کروں گا آپ سے کہ مفتی صاحب نے اپنی محنت سے، دلچسپی سے قوم کے بچوں کے رخ کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے اور اپنی مہارت اور سلیقہ مندی کے اعتبار سے یہ بہت بڑے انسان ہیں، لیکن عمر میں چھوٹے ہیں۔ ان کو بھی حوصلوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ قوم کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جب اس طریقے کے نوجوانوں کی اور جو دوسرے حضرات کام کرنے والے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے اس کو نظر انداز کریں گے اور عزت کے مقامات پر ان کو بٹھائیں گے، بلندیاں ان کو دیں گے، قوم ترقی کرے گی۔ ورنہ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی تو دھیرے دھیرے کام کرنے والے افراد ختم ہو جائیں گے، پھر قوم کا مقدر سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ آخر میں پھر میں مفتی صدام صاحب کو اس شعر کے ساتھ مبارکبادیاں پیش کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ تا آفت جاری رہے یوں ہی سبیل میں کشی، ساتھیا یوں ہی رہے آباد میں خانہ تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔